اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کر ناز زباں پر ہو تحمید و ثنا تیری دل محو نوا تیرا جامد حاصلہ تیری آواز الحق سے غافل ہوں تو کیوں کر ہو ہر ایک سر منہ سے آتی ہے صدا تیری یہ پردے میں چھپنے کے انداز نرالے ہیں یہ پردے میں چھپنے کے انداز نرالے ہیں ہر ذرے میں رقصاں ہے تعمیر و ضیاء تیری معزز فاطر حضرات خدائے بزرگ و برتر کی تعریف اور توصیف سے ہماری اس تقریب کا آغاز ہو چکا ہے لاہور آرٹ کونسل اور کلچر جرنلسٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں کہنا چاہوں گا کہ 6 مارچ پاکستان کی تاریخ میں وہ دن جب پاکستان کی کامیڈی ٹریجڈی میں بدل گئی وہ شخص جس نے 50 سال تک ہمارے چہروں پر ہنسی بکھیری ہمیں کہے فراہم کیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے لافٹر تھراپی کے ذریعے ہمارے تمام دکھ درد جو ہے وہ دور کرتے رہے ہمیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئے آج ہم سب ان کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارے درمیان فیاض الحسن چوہان صوبائی منسٹر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ امان اللہ صاحب کی فیملی بھی موجود ہے امانت ان کا صاحبزادہ جب وہ 10-11 سال کے تھے تب سے لے کر آج تک انہوں نے اپنے والد کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ رہے امانت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی فیملی کے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں اور جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں وہ سب ان کی محبت میں آئے ہیں اور ان کی محبت جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں جہاں جہاں اردو اور پنجابی بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں کنگ آف کامیڈی کی بادشاہت جو ہے وہ موجود ہے اور موجود رہے گی تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھاؤں تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں صوبائی وزیر اطلاعات جناب فیاض الحسن چوہان جمع ہم اس مقصد کے لیے ہیں کہ ایک فرد ہے جس نے ٹافیاں بیچنے سے اپنا سفر کا آغاز کیا اور دل جیتتے جیتتے وہ اپنی فیلڈ کی دنیا کو فتح کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا امان اللہ صاحب بیمار تھے تو ٹھاکر لاہوری صاحب نے مجھے فون کیا حالانکہ میں اس وقت کلچر منسٹر نہیں تھا میری آبلیگیشن بھی شاید نہیں تھی لیکن میں فوراً پہنچا ان کے گھر گیا اور وہیں سے بیٹھ کے میں نے اطہر علی خان صاحب کو اور زلفی صاحب کو فون کیا میں 6.25 مہینے کلچر منسٹر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ 6.25 مہینے کی کلچر منسٹری کے اندر شاید اس سے پہلے کہ 20 سالوں میں اتنی کلچرل ایکٹیویٹی سرکاری طور پہ نہیں ہوگی جتنی 6.25 مہینوں میں انڈین چینلز نے یہ اٹھایا اور وہاں کے کچھ صحافیوں نے ٹویٹ کیا مجھے مہر تاڑ صاحب بڑے مشہور و معروف جرنلسٹ ہیں ان کا فون آیا انہوں نے کہا جی میں آپ سے بڑی نفرت کرتی تھی اب میں آپ کو بہت لائک کرتی ہوں میں کہا جی بڑی مہربانی جناب میں نے اس سے بتایا کہ وہ ٹویٹ کیا وہاں کے بڑے مشہور و معروف صحافی نے کہ دیکھو جی شو اصل میں سوشل میڈیا پہ یہ چلا کہ مینجمنٹ کہہ رہی ہے جی یہ مراسی ہے جی مراسی کو ہم نے یہاں پہ دفنانے نہیں دینا یہ بڑا چلا غلط تھا یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھٹکار پڑنی چاہیے اس فرد کے اوپر اس آرگنائزیشن کے اوپر کہ جو 2 گھنٹے پہلے اس کی قبر کھدتے ہوئے پہ روکے میں نے پھر ان کو سختی سے ڈانٹ کے لڑ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے ٹھاکر لاہوری صاحب ساروں نے جناب قبر کھدوائی پھر اس کو لائٹنگ کا بندوبست کیا تو کوئی وہ والا اینگل نہیں تھا وہ کلیئر ہو جانا چاہیے اور اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کیجیے گا میری گزارش ہے ٹی وی چینل سے بھی یہ پاکستان کے امیج کی بات ہے تو یہ ایسی بات انہوں نے مینجمنٹ نے نہیں کی تھی انہوں نے کوئی دوسری بات کی تھی امان اللہ صاحب کے ساتھ ایک بڑا پیار محبت کا تعلق ہے پہلی دفعہ آج سے 5 سال پہلے مذاکرات پروگرام کرنے آیا پنڈی سے میں لاہور تو پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی تو وہ ایک جگت لگائے میں آگے سے 3 لگاؤں
वक्फा हुआ तो मुझे कहते हैं चौहान साहब तुझी तो खुद बड़े बड़े मनासी हो तुझी की समझ लो कह नहीं हो जरा। मुर्दों से जानवर अपने पेट भरते हैं, इंसान मुर्दों के लिए अपने पेट खाली करते हैं। कोई भी शख्स अगर उनके ताज़ीती रेफरेंस में ये बताना चाहेगा कि हमने आर्टिस्टों में कितने पैसे तकसीम किए, तो खुदा की कसम आपने सिर्फ अमानुल्लाह की ही फीस अदा नहीं की, बल्कि इसके एक शो की फीस नहीं अभी तक आप दे सके। हुक्मरानों, आप अमानुल्लाह खान के अभी एक शो की ही कीमत नहीं दे सके। मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जैसे भट्ट साहब ने आपको बताया कि 79 में अमान साहब ने पहला प्ले किया और मैंने 81 में पहला ड्रामा अपना अमानुल्लाह साहब के साथ किया ओपन एयर थिएटर। मेरी उनकी 40 साल की रफाकत थी। खुदा की कसम बड़ा ही सखी और बड़ा अमीर आदमी था। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ओपन एयर थिएटर 1100-1200 सीट का हॉल जो खचाखच भरा हुआ है, तेज बारिश हो रही है, 1200 का 1200 बंदा कह रहा है कि खान साहब सानू ऐसा हो सी नहीं उठना बारिश में, और चीख के कह रहा है। बारिश की आवाज़ की वजह से उसकी आवाज़ अपनी स्टेज से नीचे जानी बंद हो गई और वो चीख रहा है कि खुदा के लिए कल आ जाना इन्हीं टिकटों पे, मैं फिर आपकी खिदमत करूँगा। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, और ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है ये, कि लोग इस वजह से उठ के चले गए हैं कि पेट में दर्द होनी शुरू हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा। और जो ये कहते हैं कि मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने उसको ये किया, मैंने सिवाय इकबाल अफंदी के किसी शख्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है अमानुल्लाह बनाने। अल्लाह ताला ने अमानुल्लाह बनाया हो। बेशुमार दफ़ा उसकी सिटिंग मेरे साथ इस हवाले से हुई है। इकबाल अफंदी ने जो सिक्सर करवाया था, अमानुल्लाह उसी में बन गया था। उसके बाद जिसने भी उसे कास्ट किया है अपने पैसे कमाने के लिए किया है, और जितने पैसे उसने कमा के दिए हैं हम उसका कर्जा नहीं उतार सकते। यहाँ स्पेशली मैं, आप लोग बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, आप मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी फरमाएं, आर्टिस्ट की इज्जत बनाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरी बड़ी खुशनसीबी है, मैं अपने सारे मोहतरमों के साथ रहा हूँ, और जितने चले गए अल्लाह पाक उनको बख्शे, जो हैं अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। और कुछ लोग नेकियों के जिन होते हैं, वो नेकी ना करें तो उनको ना उनका दिन गुजरता है ना रात गुजरती है। अब ऐसे ही कुछ लोग बैठे हुए हैं, और उनमें एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं, डार साहब। मुझे बड़ा शौक था डार साहब का ड्रामा करने के लिए, तो मुझे कहते पुत्र तू किन्ने पैसे देना ड्रामे दे। मैं कहती बाबा जी मैं नहीं दसना, तो जिन्ने मैं पैसे लेंदा था उस तो बहुते दे के ना, तो मैनू कहते पुत्र तू मैनू नहीं चाहिए। मैं 6 महीने इंतजार करता रहे कि बाबा जी की रेट करनी है, तो अगों कहते पुत्र तू होर कोई लभ लै, पैसे तो तेनू आ ही गए ने। तो होर भी कई नेकियां दे जिन ऐसे बैठे हुए ने जेड़े मैं कभी ना नहीं लाऊंगा, लेकिन उन्होंने आप ही पता लग गया है। तो भाई चुप चुपीते नेकियां करया करो, आ जी उजारा कर रहे हो ना कि मैं किया मैं वो किया, वो ना करया करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस जड़ा देसी घ्यो का दौर से, मैं उस दौर में देसी घ्यो कहना, सुहेल साहब का, आबिद खान साहब का, मस्ताना साहब का, बब्बू बराल साहब का, बाबा जी का, इन्हों मैं देसी घ्यो का दौर कहना। अपनी जिन्नी भी मेरी सोच है, तो मैं इस दौर के सिर्फ 1-2 निवाले ले ने, वह नशा मेरे अज भी है कि वो वाकई वो काम से। अमानुल्लाह साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अगर पहले एक्ट में या दूसरे एक्ट में कोई वाक़या या कोई हंसाने वाली चीज़ उनसे मिस हो जाती थी, तो वो तीसरे एक्ट में भी घुमा फिरा के ले आते थे। परवेज़ रज़ा साहब, नासिर भट्ट साहब, ये सब कहते थे हाँ साहब छड़ दिया करो, उन्होंने कहा नहीं इन्होंने रजा के भेजा तो फिर दोबारा
امان اللہ تھیٹر کا آدمی تھا اور واحد عام آدمی تھا جو عام بات تھیٹر میں لے آیا. ایک اوپن ایئر تھیٹر ہے، وہ آج تک اوپن ایئر تھیٹر ہے. اگر کسی کے پاس اختیار ہے اور صاحب اختیار یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹوں کے ساتھ جیسے ریڈیو پہ ایک نور جہاں ہال بن گیا ہے، تو ان کے پاس تو ہال تھا، تو انہوں نے تو ہال 1 ہال 2 ہال 3 رکھا ہوا ہے. یہ تو خود نمبروں میں پڑے ہوئے بیچارے. اوپن ایئر تھیٹر کا نام امان اللہ تھیٹر ہو جائے تو ہم بہت خوش ہوں گے. اور اگر کسی میں اور کوئی مشورہ ہے تو مجھے دے دے. میرا خیال ہے ٹھاکر صاحب اوپن ایئر تھیٹر، جب میں ایک دن بچہ تھا جب بھی اوپن ایئر تھیٹر تھا، آج بھی ہے. BCCI والوں نے اس کو کور کرنا چاہا مگر نہیں ہوا. تو اب یہ پنجاب گورنمنٹ، سہیل بھی کہیں گے آج اپنی اس ریکارڈنگ میں چینل میں، کیونکہ ان کو ہر آدمی دیکھتا ہے جو سانس لیتا ہے، کہ اوپن ایئر تھیٹر کا نام امان اللہ تھیٹر اگر ہو جائے، آپ دعا کرو کہ اس کا نام امان اللہ تھیٹر ہو جائے. بات یہ ہے کہ وہ امان اللہ تھیٹر کی وجہ سے جانے جاتے تھے، اور یہ حال ہو جو ہم بے حال نہیں ہونا چاہتے، نہ ان کو کرنا چاہتے ہیں. تھیٹر کا بندہ تھا، تھیٹر ہوئی ہوئے اوپن ایئر تھیٹر کو امان اللہ اوپن ایئر تھیٹر کر کے امان اللہ تھیٹر کرتے ہیں، اس طرح کا کرتے ہیں. امان اللہ تھیٹر بالکل ٹھیک. ایک ڈیوٹی جو ان کی لگی ہوئی تھی، سب بڑوں نے بات کی ہے، ہم کوشش کریں گے، بذات خود میں کوشش کروں گا کہ ان کے نام کی کوئی ایک فاؤنڈیشن بناؤں. اس فورم سے میں ایک اعلان کرتا ہوں، امان اللہ فاؤنڈیشن بناؤں، جس سے ایٹ لیسٹ جو ہیومینٹی کو وہ سرو کر رہے تھے وہ سلسلہ جاری رہے. میں پوری کوشش کروں گا، آپ سب کی سپورٹ چاہیے اس کے لیے. تھینک یو. جن کا ایک ریکارڈ مجھے یاد ہے کہ 4.5 گھنٹے کا لنڈن میں موجود تھا، وہ بھی ریکارڈ ان کا ہے کہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کوئی پیچھے ساؤنڈ میوزیشین نہیں ہے. ایک گھر میں 150-200 لوگ تھے، تو وہ والد صاحب کے بڑے چاہنے والے تھے. والد صاحب نے 4.5 گھنٹے وہاں پرفارم کیا. میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں ان کے در کا میں کتا ہوں، بیٹا نہیں. اور مجھے آپ سب دوستوں کی، بھائیوں کی، اور میرے جو بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، کیونکہ جو باپ کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی باپ کی جگہ ہی ہوتے ہیں، باپ جیسے ہی ہوتے ہیں. مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بس مجھے یہ نہ لگے کہ میرا باپ چلا گیا. آپ نے مجھے اپنا باپ نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب، کلیم صاحب، شہید صاحب. یہ چونکہ امان اللہ خان صاحب کے آپ سب لوگ جانتے ہیں 3 فیملیز ہیں، تو میں کہوں گا کہ جو تیسرے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی آ کے کچھ کہیں. آؤ بیٹی. ہاں، یہ نور بیٹی ہے ہماری. السلام علیکم. میں بہت مختصر بات کروں گی کہ جو فیملی تھیٹر کا نام لیا گیا ہے، بغیر کسی معاوضے کے ہم اس چیز کو، فیملی تھیٹر کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ تھیٹر ہماری رگوں میں ہے. کہ آج میرے پاؤں کانپ رہے تھے، میرا جسم کانپ رہا تھا. یہ وہ الحمرا تھیٹر ہے جہاں میں بہت چھوٹی اپنے فادر کے ساتھ فیڈر لے کر آیا کرتی تھی، اور آج میں یہاں پر ہوں اور میرے فادر نہیں ہیں. باقی سب یہاں پر رونقیں ہیں، سب کچھ ہے، سب ویسے ہی چل رہا ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ صرف ہماری رگوں میں خون نہیں، تھیٹر دوڑ رہا ہے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم فیملی تھیٹر کو پروموٹ کریں، اور یہ سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے میرے بڑوں کی شفقت کے ساتھ، کیونکہ میں بہت کمزور ہوں. بیٹی ویسے ہمارے معاشرے میں کمزور ہوتی ہے. میں سب سے گزارش کروں گا کہ فاتح کریں ان کے لیے. فاتح پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا رب العالمین، امان اللہ خان جس طرح یہاں ہمارے درمیان جس مرتبے پہ وہ فائز تھے، اے اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس میں انہیں اسی طرح اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین، جس طرح امان اللہ خان نے یہاں تمہارے انسانوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیری ہیں، اسی طرح یا اللہ امان اللہ خان کی آخرت میں اس کے چہرے پہ خوشیاں بکھیری. اے اللہ پاک، جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ، جن میں طارق جاوید صاحب، الویلا صاحب، بڑے ہی پیارے ہمارے جمیل بسمل صاحب، جمیل فخری صاحب، جتنے بھی دوست جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور میرے مالک امان اللہ خان صاحب کو جس طرح یہاں وہ سب کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بنے رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے جس طرح ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہے، اے اللہ پاک اس کے نتیجے میں ان کے سب گناہ معاف فرما دے، غلطیاں معاف فرما دے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ. میں
ابھی سب نے کہا کہ امان اللہ زندہ ہے اور یہ زندہ رہے، اس کے لیے اس کا نعرہ زندہ باد ضرور لگائیے۔ امان اللہ خان زندہ باد۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ تشریف لائیں۔